النار، ہمیں جہنم کی آگ، آخرت کی آگ مس نہیں کرے گا الا ایام معدودات، مگر چند دن جو گنے چنے ہوں گے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، یہ عقیدہ انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کو دھوکہ دیا ہے فی دینہم، ان کے دین میں، ما ان جھوٹی باتوں نے، کانو یفترون، جو جھوٹی باتیں وہ بنایا کرتے تھے۔ اور وہ جھوٹی بات یہی ہے کہ ہمارا پیغمبر ہماری سفارش کرے گا، اولیاء سفارش کریں گے، ہمارے چھوٹے بچے جو مرے ہوئے ہیں وہ ہمارے سفارش کریں گے، چھوٹا بچہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ یہ ساری جھوٹی باتوں نے لوگوں کو اس بات پر دلیر کر دیا ہے کہ بھئی جہنم سے کسی بھی طریقے سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، فَكَيْفَ یہاں فعل محذوف ہے، کیف یخرجون انفسہم من النار، یہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے نکالیں گے؟ کیفا، فکیفا کے بعد عبارت محذوف ہے۔ بعض جگہ میں اللہ تعالیٰ نے عبارت ظاہر فرمائی ہے، جس طرح کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بعض جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو حذف فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں فکیفا، یعنی فکیف یخرجون انفسہم من النار، یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو جہنم سے نکالیں گے، کیسے چند دن رہ کر کے نکلیں گے؟ کیا ان کی باپ کی بادشاہی ہے؟ اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے دیگر جہنمیوں کے ساتھ، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس قیامت کے دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن ہم ان کو سارے جہنمیوں کے ساتھ جمع کر دیں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، ما ان اعمال کا کسبت، جو انہوں نے خود کیے ہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، کوئی ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے مطابق ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا باپ نکل سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اپنے اعمال کے مطابق سزا دے گا، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جنہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیاوی حکومتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آخرت میں جہنمیوں کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، جنتیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر دنیا میں کیوں ایسا ہے کہ مفسدین کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں، جہنمیوں کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں، فرعون جیسے آدمی کو بھی حکومت مل جاتی ہے، دوسری طرف سلیمان علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ جیسے لوگوں کو بھی حکومتیں مل جاتی ہیں؟ تو یہاں کیوں اونچ نیچ العیاذ باللہ ہمیں نظر آتی ہے اور وہاں کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا قانون بیان کرتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہاں یہ من تشاء میں من تشاء، اس کو مسلمان چاہیے کہ سمجھ لے۔ ہمارے علماء اور مجوس کے پروردہ مولویت اور ہمارے درس نظامی کے پڑھے ہوئے لوگ، جس کو اغیار نے وضع کیا ہے، مجوسیوں نے وضع کیا ہے درس نظامی، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ چاہے حکومت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اور حکومت سے ان کو الگ کر دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے عزت دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر تو انسان کا کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ تو پھر فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اس کو قانونی مشیت کہتے ہیں۔ یہ ہر لفظ کے ساتھ جہاں بھی یشاء و تشاء کا لفظ آتا ہے، وہاں مسلمانوں کو یہ قانونی مشیت فٹ کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی نے دنیا کے اندر قانون بنایا ہے، اس قانون کے مطابق اگر کافر اس قانون پر عمل کرتا ہے تو کافر کو بھی وہ حکومتیں مل جاتی ہیں، اگر مسلمان اس قانون پر عمل کرتا ہے تو مسلمانوں کو بھی وہ حکومتیں مل جاتی ہیں۔ اگر ایک مسلمان خود کو تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ کے قانون ہے کہ آپ آگ میں انگلی ڈالیں، تو اگر کوئی بڑا نبی اور کوئی بڑا ولی اور کوئی بڑا بزرگ بھی دنیا کے اندر آگ میں انگلی ڈالے گا تو اللہ تعالی کا قانون ہے کہ جب تک آپ نے انگلی کے اوپر کوئی خاص کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سے کچھ نہ کیا ہو اور آپ کی انگلی دیگر قوانین مشیت سے خالی ہو اور آگ میں ڈالی جائے گی تو آپ جلیں گے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قانون مشیت بنایا ہے، اس قانون پر جو بھی عمل کرتا ہے ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ قل، آپ کہیں، اللہم مالک الملک، اے اللہ